اب اس بچے کے اندر ہم نے کریکٹر کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہے. اب یہ ٹائم ہے کہ بچے کے اندر موریلٹی پیدا کرنی ہے, صحیح غلط کی پہچان پیدا کرنی ہے, جو پہلے نہیں تھی. پہلے لویبل نان لویبل تھا. امید ہے کہ اگر آپ نے پہلے صحیح لائنز پر کیا ہے تو اس کے اندر موریلٹی کوشنٹ خود ہی ڈیولپ ہو چکا ہوگا, لیکن اس میں شعوری طور پر اس کے اندر صحیح غلط کا اب ڈالنا شروع کرنا ہے ہم نے. اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیے گا, وہ ہے ڈسپلن. گھر کے اندر ایک ڈسپلن کا قائم کرنا. گھر میں سارے لوگ فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں, سب لوگ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں, ناشتے میں سارے کے سارے لوگ 8 بجے دسترخوان پر آ جاتے ہیں, 9 بجے کے بعد گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, تمام لوگ کپڑے اس طرح کرتے ہیں, تمام لوگ بستر کو یوں. تو گھر میں ایک ڈسپلن کو بنانا, اور عقل مندی یہ ہے کہ جیسے اسکول میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تو اس کو لکھ لینا, اور اس کے ساتھ اب اٹیچ کرنا جزا اور سزا کو, لیکن جزا اور سزا کہہ کر نہیں, کنسیکوینسز کہہ کر. اگر میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا دوں تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, شاید دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں, تو کیا یہ سزا ہے چھلانگ لگانے کی؟ یہ نتیجہ ہے چھلانگ لگانے کا. اگر میں گندا پانی پیوں گا ایسے جوہر عجیب جراثیم والا تو میں بیمار ہو جاؤں گا, تو یہ سزا ہے اس کی, یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو لہٰذا اگر بچہ جو ہے وہ 9 بجے کے بعد بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہونا چاہیے, اور اب آپ میک شور کریں کہ وہ نتیجہ بچہ بھگتے. بچہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا, یہ جو کچھ پکا ہوا ہے میں نے نہیں کھانا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا 8 بجے. اس کو کہیں بیٹا پھر اگر آپ 8 بجے کھانا نہیں کھاؤ گے تو یہ کھانا صبح ملے گا. اور اب آپ نا میک شور کریں کہ اس کو رات کو کھانا نہ ملے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر, صبح تک آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. فریج کو تالا لگا دیں, کھانے کو اتنا اونچا رکھیں, اور اب آپ نے ایک چیز نہیں کرنی, اور وہ چیز ہے ماں صدقے. ماں صدقے, ماں صدقے بہت ہی ڈینجرس قسم کی ٹرمینالوجی ہے, فلسافیکلی بھی اور منہ سے بولنے والی بھی. پھر ماں صدقے نہ جائے, اب ماں دل کے اوپر جبر کرے. ان ادر ورڈز سلمان صاحب کہتے ہیں, ان ادر ورڈز ماں شدید پیار کرے, غیر مشروط انکنڈیشنل, مگر ماں کبھی لاڈ نہ کرے. لاڈ کی ڈیفینیشن ہے نمبر 1, بچے کو وہ کچھ اس کے لیے وہ کچھ کرنا جس کا وہ جو خود کر سکتا ہے. تم نے جوتے نہیں باندھنے, نوکر کس لیے ہیں 4, ماں صدقے میں جوتے باندھتی ہوں. یا آپ اس کے ساتھ کوئی رحم نہیں کر رہے, آپ اس کو معذور بنا رہے ہیں, اس کو معذور بنا رہے ہیں. تو ایک یہ ہے لاڈ کہ جو بچہ کر سکتا ہے وہ اس کو کرنے نہ دینا. دوسرا اس کو اوور پیمپر کرنا. پڑوسیوں میں لڑائی ہوئی ہے تو جا کے پڑوسن سے لڑ کے آنا کہ میرے بچے کو, یہ نہ دیکھنا کہ بچے کا قصور تھا کہ نہیں تھا. اوور فیسیلیٹیٹ کرنا, جا کے ٹیچر سے لڑنا میرے بچے کو نمبر دو. اوور فیسیلیٹیٹ کرنا, بچے کو اوور پیمپر کرنا, اور وہ کام اس سے نہ کرنے دینا جو وہ خود کر سکتا ہے. میں لقمے ڈال کے آپ کے منہ میں ڈالتی ہوں. تو ایسا یہ ماں تو جیسے 5 سال کی عمر میں تو آپ ایکچولی یو آر لائک اے نرس, آپ نے سب کچھ خود کرنا تھا. اس عمر کے اس پیریڈ کے اندر اب آپ نے بچے کو وہ کرنے دینا ہے جو وہ خود کر سکتا تھا. اس کو پیمپر, اس کو نتائج کو برداشت کرنے کے قابل بنانا ہے. اس کو پتہ لگنا چاہیے کسی کو گالی دے گے تو آگے سے تھپڑ پڑے گا, 2 تھپڑ کھانے دیں اس کے گال کے اوپر ایک. اگر وہ اس طرح سے چلے گا تو یہاں سے وہ زخم ہو جائے گا, اس کو لگنے دیں, یہ بات حفاظت کریں اس کی ساری. تو یہ اس کے اندر پیدا کرنا 5, اور یہ تب ہوگا جب گھر میں ڈسپلن ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ابھی بات کر سکتا ہوں 10-15 منٹ اور نا, ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ میرے ایک دوست کے ہاں ہوا ایسا, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اس کو میں نے یہ بات بتائی, وہ بہت میرا عزیز دوست ہے, مجھ سے چھوٹا ہے عمر میں, اسٹوڈنٹ ہے ہمارا. اس کو میں بتایا نا کہ کنسیکوینسز, وہ ٹی وی والی بات اس کو سمجھ میں آئی. تو اس نے کہا ہم نے گھر میں ایک اصول بنایا کہ 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا. پھر میری بیگم نے مجھے کہا, الیہ نے, کہ آج نا ایک ڈرامہ کرتے ہیں, تم سب لوگ جب کمرے میں چلے جاؤ گے تو میں 9 بجے کے بعد ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤں گی, اور تم سب آ کے چھاپا مارنا. تو 9-9:30 بجے ابو اٹھے, جا کے بیٹے کہا اوئے تیری امی ٹی وی دیکھ رہی ہے. امی ٹی وی دیکھ رہی ہیں, چلو بہن کو بھی اٹھایا. امی پکڑی گئیں, ٹی وی دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا آئی ایم سوری میں نے پروگرام دیکھنا تھا. نہیں, گھر میں تو اصول ہے 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھنا.
نہیں سوری مجھے معاف کر دیں. ان کو نہیں معاف نہیں کر دیں. اگلے اتوار کو ہم نے جانا تھا چڑیا گھر یا فلاں پکنک, امی نہیں جائیں گی. وہ کہتی سوری. اگلے اتوار کو انہوں نے میک شور کیا کہ وہ چڑیا گھر جائیں, اور دروازے تک امی کرتی رہیں کہ پلیز مجھے بھی لے جاؤ, پلیز مجھے بھی لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں آپ نے ٹی وی دیکھا تھا, آپ نہیں جا سکتے, ٹی وی نہیں دیکھا. آپ سمجھیں یہ بات, ڈرامہ کیا انہوں نے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کے کانسیکوینسز ہیں. تو 7 سال سے آنورڈ 13 سال کی عمر میں گھر میں ڈسپلن بنائیے, اس ڈسپلن کے ساتھ کانسیکوینسز رکھیے, بچے کو وہ کانسیکوینسز فیس کرنے دیجئے. بچے کے ساتھ ماں صدقے والا کوئی کام نہ کیجئے. اور ایک کام اور نہ کرنے کا یہ ہے کہ بچے کو کبھی بھی سوال پوچھنے سے مت روکیے, کیونکہ بچے کی ڈیولپمنٹ کا سوال پوچھنے سے بہت تعلق ہے. ایک آپ سے میں کہوں کہ ذرا فلاں والی بات مجھے بتائیے, تو آپ کہیں گے ایک منٹ ذرا خاموش, مجھے سوچنے دیں, مجھے ذرا سوچنے دیں. ہم سب کو سوچنے کے لیے خاموشی چاہیے نا. بچے کا اس سے الٹ ہے, بچہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کبھی دیکھیے بچے بعض وقت منہ میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میں ادھر گیا, ادھر دروازہ تھا, میں روٹی کہاں ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ اس وقت رائٹ ناؤ جو کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی ہیں نا, اگر آپ لکھنا شروع کر دیں نا یا بولنا شروع کر دیں تو ہمیں لوگ پکڑ کے پاگل خانے میں لے جائیں گے. پتہ نہیں کب ختم ہوگا, تھوڑی سی مجھے خارش ہو رہی ہے, گھر میں پتہ نہیں کھانا پکا کہ نہیں. ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی. جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اگر ہم بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پکڑ کے پاگل خانے میں لے جائیں. پاگلوں کو پاگل کہتے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں, جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ پاگل ہے. ہمارے اندر ایک انہیبیشن ہے کہ ہم سوچ تو یہی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ختم کرے, اب بس بہت ہو گیا, پتہ لگ گیا ہمیں کیا پیرنٹنگ کا, لیکن ہم سامنے سے مسکرا, ایک مروت کا تقاضا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں آپ سوچ رہے. تو بچے کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو بچہ جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کہا مت بولو تو آپ نے یہ نہیں کہا ڈونٹ اسپیک, آپ نے اس کو کہا ہے ڈونٹ تھنک. اور بچہ آپ کا کہنا مانے گا انشاءاللہ, آئندہ نہیں سوچے گا. پھر وہ فنیٹک بنے گا, پھر وہ لکیر کا فقیر بنے گا. اور ایسے میں یہ لفظ بول کر کوئی امپریس نہیں کرنا چاہتا, مگر آپ سب ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو ایک ریفلیکٹیو تھنکنگ کا ماڈل ہے, اس کو کریشنرز ماڈل کہتے ہیں. تو کریشنرز ماڈل پہ انہوں نے انسانوں کی سوچ کے حساب سے 7 حصوں میں تقسیم کی. بہت زبردست وہ ماڈل, ایجوکیشن کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں انسان جو ہے وہ پہلے درجے کا انسان وہ ہوتا ہے جو کہہ دیا مان لیا, جو اس کو اپیل کیا اس کو فالو کر لیا. اس کے اندر اپنی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی نہیں ہے, اس کے اندر ریلیٹیوٹی ہوتی نہیں ہے. وہ ایک چیز کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے, یا صحیح ہے یا غلط ہے, یا آپ میرے دوست ہیں یا میرے دشمن ہیں. دوست ہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہے میں آپ کے ساتھ ہوں, جیسے ہمارے سیاسی تبصرہ کار ہوتے ہیں, جو میرے لیڈر نے کہہ دیا وہ جنتی ہے بس, اور جو میرے لیڈر کے خلاف بولا اس کو میں مار دوں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دنیا دار آدمی کے اندر کوئی نقص ہو ہی نہ, مگر وہ جو بیٹھا ٹی وی پہ اس کو پلیڈ کر رہا ہے, اس کے نزدیک بس وہ ایک ہی بندہ ہے جو ہے. تو یہ بہت ہی کریشنل ماڈل پر بہت ہی نیچے لیول کی انسانی سوچ ہے, جس میں آپ ایک ریلیٹو نہ ہو. اب دیکھیں نا, صحابہ تھے, آپ کے خیال میں صحابہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے, خلیفہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو سامنے سے صف میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے عمر سے کہا کہ جب یہ جو شرٹ آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, آپ کا قد ہم سب سے لمبا ہے, آپ نے سنی ہوگی یہ بات, تو سب کسی ہماری تو شرٹ بنی نہیں, آپ کی کیسے بن گئی؟ اب یہ کریشنر لیول پر بہت اوپر کے لیول کا آدمی بات کر رہا ہے, جو اس بات سے متاثر نہیں ہو رہا کہ یہ خلیفہ ہے. وہ کہتا ہے اگر خلیفہ نے غلط کیا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. تو اگر ہم بچوں کو بند کرنا, انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اب تمہیں بتائے گا عبداللہ بن عمر, تو اس نے کہا جو مجھے چادر ملی تھی وہ بھی میں نے ابا کو دے دی, دونوں نے ملا کے بنا لی ہے. انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے میں آپ کی بات سنتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا تھا میں بات نہیں سنتا, شرٹ کو پہلے ایکسپلین کریں ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی ہے. تو یہ بات ہے نا, یہ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیول کے بندے, کرشنر صاحب کو تو بھی پتہ لگا ہوگا, اللہ کی تربیت قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی نے یہ تربیت کی, انسانوں کو یہاں لے کر بنا دیا. اور خیر بہت لمبی باتیں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو بولنے سے منع نہ کریں. اس سلسلے میں آپ کو, میں تھوڑا تھک بھی گیا ہوں, ایک تھوڑا سا نا آپ کو میں ایک کرنے کا کام بتا رہا ہوں.
مہربانی کر کے وہ ٹی وی کی طرح یہ کام بھی آج کر لیجئے گا، پلیز آپ کر لیجئے گا. ایک وائٹ بورڈ جیسے اسکول میں ہوتا ہے اس طرح کا ایک وائٹ بورڈ گھر میں لگا لیں اگر آپ کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں, اور بچہ جو سوال پوچھے آپ اس کے اوپر سوال لکھ دیں اور اس پہ وہ سوال لکھ دیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے سوال ہوں جو آپ کو نہ آتے ہوں. یہ بتائیں یہ کائنات کب ختم ہوگی, تو آپ لکھ دیں یہ کائنات کب ختم ہوگی, اور بچے کو کہیں بیٹا آپ بھی پتہ کرو, میں بھی پتہ کرتی ہوں, بابا سے بھی کہتے ہیں, ٹیچر سے بھی پوچھنا. ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک وہ سوال ویسے کا ویسے لکھا رہے, ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب نہ دے سکیں, لیکن سوال بہت اہم ہوتا ہے, جواب اتنے اہم نہیں ہوتے, سوال بہت اہم ہوتا ہے. سوال پیراڈائم کو بتاتا ہے, اسے کہتے ہیں نو کوسچن از اے اسٹوپڈ کوسچن. آنسرز میں بھی ویری سلی, لیکن کوسچن ہمیشہ بہت ویلڈ ہوتا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے کہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہے, اگر آپ اس کو یہ نہ کہیں چپ کرو, یہ کرنے کا کام ہے. میں یہاں رکتا ہوں,